سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے بیٹیوں کو اپنا عطیہ قرار دیا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ بیٹے بھی نعمت ہیں، بیٹی بھی نعمت ہے، لیکن اللہ نے بیٹوں سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے بیٹی بڑی نعمت ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یقیناً بیٹیاں بیٹوں سے آگے بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اصل چیز ہے ایمان اور عمل۔ او یزوجہم، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بیٹے بیٹیاں یہ عورت اور مرد کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرت کی وجہ سے ہیں۔ اس بنا پر ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے، خاص طور پر خواتین کو جو الزام دیا جاتا ہے کہ اس کی تو ہیں ہی بیٹیاں، اس کی تو قسمت میں بیٹیاں، یہ تو پیدا ہی بیٹیاں کرتی ہے، یہ بالکل شرعی طور پر یا سائنسی طور پر کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ وحی جیسے نبیوں پہ آتی تھی، پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ او یرسل رسولا، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے جیسے جبریل اترتا۔ اوحیا، پھر وحی کرے اپنے حکم کے ساتھ جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ یہاں اللہ نے وحی کو روح قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی زندگی اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ حقیقی روح ہے، دل کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اسی وحی سے ہے، تو وحی کو روح قرار دیا۔ یہ وحی قرآن بھی ہے اور حدیث بھی۔ ما کنت تدری، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورۃ الزخرف مکی سورت ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، گولڈ۔ اسی طرح گولڈ کوٹڈ بات بھی ہوتی ہے اور مکان بھی ہو سکتا ہے، یعنی چیز، بات، کچھ بھی۔ اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، دمکنا، گولڈ لک دینا۔ اس صورت میں سونے کے مکان کے لیے زخرفا کا لفظ آیا ہے، جیسے آیت 35 میں ہے۔ اہل مکہ آپ سے مطالبہ کرتے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کو تو سونے کا گھر ہونا چاہیے، وہ زخرفا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اگر اور بھی بہت کچھ مل جاتا نا تو پھر بھی تم ماننے والے نہ تھے۔ متقین کے لیے تو آخرت ہی سب کچھ ہے، جبکہ نہ ماننے والے دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کی قسم جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے عربی بولنے والے تھے، اور مزید یہ کہ باقی دنیا کے لیے، اجمیوں کے لیے بھی عربی زبان سمجھنا یا عربی زبان سے ٹرانسلیٹ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو قرآناً عربیّا اتارا، لعلکم تعقلون۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، یعنی تم نہیں مانتے، نہیں سننا چاہتے، اسی لیے کیا قرآن کا حکم ہم ہٹا لیں، واپس لے لیں اس کتاب کو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی۔ اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ضرور کہیں گے انہیں سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔
اور وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یعنی دعا وغیرہ، جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 3 بار اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اور اس کے بعد کچھ اور دعائیں بھی پڑھتے، جن میں سے ایک یہ ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الأہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والأہل وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا۔ اسے پیروں ولیوں فقیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے رب کی قدرت کے خزانے میں ہاتھ ہیں، گویا رب کے معاملات میں شریک ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان یقیناً صریح ناشکرا ہے۔ یا اس نے اس مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے خود بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، جیسے مورتیاں، دیوتیاں، ماتائیں، اور اسی طرح پہلے جتنے بھی بت بنائے جاتے تھے مؤنث ہوتے، یا فرشتوں کے بارے میں یہ سوچ، یا جنات کے بارے میں۔ وَإِذَا بُشِّرَ، خود ان کا کیا حال ہے؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، یعنی بیٹی کی، تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ کافروں اور منافقوں کا حال ہے۔ مسلمان بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے کیونکہ بیٹی جہنم سے رکاوٹ ہے، جنت کی ٹکٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے اور دنیا میں بڑی نعمت ہے، بلکہ دنیا کی رنگت ہی اسی سے ہے۔ او من ينشأ فی الحلیہ، اور کیا اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دیا ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، یعنی عورتیں، اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں۔ یہ کافروں کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورت کی بات کو، اس کی رائے کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اور انہوں نے فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے، یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی یہ جو کچھ ہم نے سب بنائے ہوئے ہیں یا ہم نیازیں نظریں مانتے ہیں پھر مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ جرائم کا ہونا ان کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، شرک کا ہونا رب کی رضا نہیں ہے۔ ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ یا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے بس وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ سیدھا راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس سے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ یعنی جب باپ دادا کی بات کرتے ہیں تو انہیں کہا جائے کہ ایسا کرتے ہیں کہ حقیقت کی بات کرتے ہیں، یعنی باپ دادا کی نہیں بلکہ جو حق ہے، تو آگے سے کہتے نہیں ہم نے تو بالکل ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ فانتقمنا، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، بس بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور وہ رسول جو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس سے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان 2 بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف، ان 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی سردار پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے،
یعنی نبوت کیا ان کے ہاتھ کی ہے. نحن قسمنا، ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی، یعنی دنیاوی مال و دولت ان کے پاس اور نبوت یتیم بچے کے پاس. بعضهم فوق بعض، اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے. اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی دنیا کا مال و متاع یہ دنیا کے نظام کے لیے ہے. کسی کو تھوڑا دیا تو اس کو مزدور بنایا، کسی کو مالک بنایا تو اس سے کام کروایا. یہ فیکٹری ورکر سے اونر تک یہ پورا ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ کسی کو تھوڑا زیادہ دیتا ہے. جبکہ نبوت کی پیروی تو آخرت کی بہتری یعنی جنت تک پہنچانے والی ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یہی آیت ہے جس کی بنا پر سورت کا نام الزخرف ہے. سونے کے گھر کا مطالبہ او بیت من زخرف او ترقى فی السماء وہ رسول اللہ کے لیے بھی کرتے اور خود اپنے لیے بھی، کہ اچھا اگر مسلمان کامیاب اور سچے ہیں تو پھر یہ غریب غربا کیوں ہیں، ان کے سونے کے گھر کیوں نہیں ہیں؟ تو یہاں مفصل اس کا جواب ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے. اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں. جو نافرمانی کے کام کرتا ہے اللہ اس پر شیطان کو حاوی کر دیتا ہے، یہ بطور سزا ہوتا ہے. اور جو نیکی کے کام کرتا ہے اللہ شیطانی طاقتوں کو اس سے ہٹا دیتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ. اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. میرے درمیان اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، بس وہ برا ساتھی ہے. دنیا میں جن کے بغیر دنیا کو ادھورا سمجھتے ہیں ساری حرام کاریوں میں، روز قیامت کہے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان 2 مشرقوں کی دوری ہوتی. 2 مشرقوں سے مراد مشرق اور مغرب ہے. دونوں کو مشرقین کہا گیا ہے. یہ عام ہے، جیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو عمرین کہا جاتا ہے، کھجور اور پانی کو اسودین کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سردیوں کا مشرق اور گرمیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، تو اس بنا پر مشرقین اور مغربین آتا ہے. لن ينفعکم. اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو. پھر کیا تو بہروں کو سنائے گا یا اندھوں کو راہ دکھائے گا اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہیں؟ بس اگر کبھی ہم تجھے لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم واقعی تجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. بس تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے. اور بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا. اور ان سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں.